فرمائی۔ ہر نبی ہر رسول کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی ہے تو دلیل نبوت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی ہے، دلیل نبوت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو نبی بھی بنایا ہے اور خاتم النبیین بنایا ہے، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، دلیل نبوت دی ہے اور ختم نبوت دی ہے، تو ختم نبوت کی دلیل ختم نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر محبت کا معاملہ فرمایا کہ اللہ پاک دین کی مجلس میں لے آئے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ فرماتے تو ہمیں اس طرح جمع نہ فرماتے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ایک باندی بک رہی ہے اور وہ بازار میں گئے اور وہ باندی سستی بک رہی تھی تو اس کو خرید لیا۔ جب اس کو خریدا اور بیچنے والے سے پوچھا کہ یہ سستی کیوں بیچ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک عیب ہے۔ عیب کیا ہے کہ یہ پاگل ہے، دیوانی ہے، عقل کی ذرا پوری سوری ہے، اس لیے ذرا سستی بک رہی ہے۔ تو انہوں نے سستی سمجھ کے خرید لیا، اس کو گھر لائے۔ اب سارا دن گزرا، خدمت کی، رات ہوئی تو وہ باندی بولنے لگی کہ حضرت میرے لائق کوئی اور کام ہے تو بتائیے کہ اور خدمت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اور کوئی خدمت نہیں ہے، اب تو اپنا کام کر لے۔ وہ بزرگ بستر پہ لیٹ گئے، سونے کی نیت سے لیٹے۔ اب اس نے سمجھا کہ اب میں تو فارغ ہوں، کوئی اور کام کرنا نہیں۔ اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ جب مصلی پہ کھڑی ہوئی، نفل پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے التجا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی، گڑ گڑانا شروع کیا۔ جب شروع کیا تو اس کے اندر ایک جملہ بولا۔ جملہ کیا تھا؟ اے اللہ، جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ۔ بات سمجھ گئی؟ اے اللہ، جو محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس محبت کا واسطہ۔ جب یہ جملہ بولا تو اللہ والوں نے اس کو روکا، کہا کہ اس طرح تو کہہ رہی ہے، تجھے کیا پتا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، بلکہ تو اپنے الفاظ کو بدل اور یوں کہہ اے اللہ، جو میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس محبت کا واسطہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے کیا پتا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تجھے تو پتا ہے نا کہ تو اللہ سے محبت کرتی ہے، جو تجھے اپنی محبت کا معلوم ہے اس کا واسطہ دے، اور تجھے پتہ ہی نہیں تو اس کا واسطہ دے رہی ہے۔ تو اس کو، جس کو پاگل کہا جاتا تھا، دیوانی کہا جاتا تھا، عقل کی پوری سوری کہا جاتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر میرے اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا، میرا اللہ یوں مصلی پہ کھڑا نہ کرتا۔ میرے اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو یہ میرے اللہ کی مجھ سے محبت کی نشانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح ایک اور بھی واقعہ آتا ہے۔ اللہ پاک جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو دین کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا تو وہ مالدار تھا، اس کو ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ اب مزدور کو بلایا، ایک شخص کو کہا کہ تو مزدور ہے، مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مزدور کا کام تو مزدوری کرنا ہے، میں تو مزدوری کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا مزدوری کرے گا تو یہ میرا سامان اٹھا کے اس جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ اس نے گٹھڑی اٹھائی، سر پہ رکھی، چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ مزدور آگے آگے، مالک اس سے پیچھے پیچھے، دونوں جا رہے ہیں۔ آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی۔ اذان ہو گئی تو مسجد کے قریب سے گزرنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے مالک، میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد کے اندر تھوڑی سی عبادت کر لوں، میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ ہاں کہ ٹھیک ہے، آپ سامان اس نے یہاں رکھا، مسجد کے اندر گیا۔ جب وہ گیا مسجد کے اندر، اس نے وضو کیا،
اس نے نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، بس پھر مانگنا شروع کیا وہ بندہ اللہ، التجا شروع ہو گئی، گڑ گڑانا شروع ہوا، رونا شروع ہوا، اللہ سے مانگنا شروع ہوا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں سامان باہر پڑا ہے، مالک باہر کھڑا ہے، مزدوری کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں مالک نے باہر سے تنگ آ کر آواز دی، او باہر آ جا، آتا کیوں نہیں؟ کون ہے وہ جو تجھے باہر آنے نہیں دیتا؟ تو وہ بولا وہی ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا، جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی محنت کے لیے، اپنے دین کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک قبول بھی ضرور فرمائیں گے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مرکز کے اندر پچھلے دنوں ایک آدمی تھے تو دنیا دار سے مراد وہ مولوی نہیں تھے، وہ کوئی عالم نہیں تھے، کوئی حافظ قاری نہیں تھے، لیکن جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگا ہوا تھا، کچھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی، چائے پینے کے دوران میں نے اپنے مرکز کی کارگزاری سنائی، ہمارے اتنے طالبات، ہماری اتنے طلباء، اتنی طالبات، اتنے اساتذہ، اتنا کھانا، اتنا بجٹ، یہ ساری بات میں نے کر کے کہا کہ بھائی آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اس کو قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے بہت پیاری بات کی، کہتا ہے مولوی صاحب اگر اللہ نے قبول نہ کرنا ہوتا نا تو آپ بھی کوئی گدھا گاڑی چلا رہے ہوتے، کوئی کھوتی ریڑھی چلا رہے ہوتے، پھر مدرسہ نہ چلاتے، اللہ نے قبول کرنا تھا، آپ کو اللہ نے زمین کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے دے دی، اللہ پاک نے قبول کرنا تھا، اللہ پاک نے آپ کو مدرسے کا خادم بنا دیا، اللہ پاک نے قبول کرنا تھا، اللہ پاک نے اپنے دین کی محنت کے اوپر لگا دیا، اگر اللہ نے قبول نہ کرنا ہوتا اللہ اس کام پہ نہ لاتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ مدرسے کا پروگرام ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس پروگرام پہ مجھے اور آپ کو بلایا، تو یہ میرے اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اللہ نے بلا لیا ہے، انشاءاللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائیں گے، سننا سنانا بھی قبول فرمائیں گے، علماء کی کلام گفتگو کو قبول فرمائیں گے، جس نے چھت کا انتظام کیا وہ بھی قبول، جو سپیکر والا آیا وہ بھی قبول، جس نے یہ دری بچھائی وہ بھی قبول، جس نے ٹینٹ لگایا وہ بھی قبول، جس نے دو بول بولے وہ بھی قبول، جس نے اس کا انتظام کیا وہ بھی قبول، جس نے دو دیگیں پکا دی وہ بھی قبول، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر وہ بندہ جو دین کی محنت کر رہا ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء عطا فرمائے، انبیاء کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک نے رسولوں کو رسالت عطا فرمائی، ہر نبی ہر رسول کو اللہ پاک نے نبوت بھی دی ہے تو دلیل نبوت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی ہے، دلیل نبوت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو نبی بھی بنایا ہے اور خاتم النبیین بنایا ہے، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، دلیل نبوت دی ہے اور ختم نبوت دی ہے، تو ختم نبوت کی دلیل ختم نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو دلیل نبوت عطا فرمائی وہ الگ الگ ہے، اگر کتاب کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں پر 4 کتابیں اتاری
اتاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی, اور امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کی شکل میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے, تو تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت ہے. حضرت اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمائی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے دلیل نبوت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی ہے, اور انجیل دلیل نبوت ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, تو یہ قرآن صرف دلیل نبوت نہیں بلکہ دلیل ختم نبوت ہے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اور آج 1400 سال گزر گئے, آج تک کتاب محفوظ ہے. اگر اس کا موازنہ پچھلی 3 کتابوں سے کرتے ہیں, تورات بھی کتاب اللہ, زبور بھی کتاب اللہ, انجیل بھی کتاب اللہ. زبور کتاب اللہ ہے مگر محفوظ نہیں ہے, تورات کتاب اللہ ہے مگر محفوظ نہیں ہے, انجیل کتاب اللہ ہے مگر محفوظ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے. ضرورت تو تھی ان کی کتاب کی, لیکن حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے بعد اور نبی نے آنا تھا. جب نبی نے آنا ہے تو کتاب بھی آنی ہے. جب نئی کتاب آ گئی تو اس سے پہلی کتاب کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے تورات آئی, تورات کے بعد نئی کتاب آئی, انجیل آئی, انجیل کے بعد نئی کتاب آئی. تینوں کتابیں ترتیب کے ساتھ آتی رہیں, ہر ایک کے بعد کتاب آتی رہی. جب چوتھی کتاب قرآن آ گئی تو یہ کتاب ایسی ہے جس کے بعد نئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے قرآن نازل ہوا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرت محمد کے بعد نبی کوئی نہیں تو قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں. جس طرح انبیاء میں سے میرے حضور کی نبوت آخری ہے, ان کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا, اسی طرح اللہ کی کتاب بھی آخری ہے, اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی. اب ظاہر ہے اس نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک رہے گی, تو اللہ نے جو ان کو کتاب دینی تھی وہ کتاب بھی قیامت کی صبح تک رہے گی. اس لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی کتاب کی حفاظت خود کریں گے. اللہ جل جلالہ نے ہر نبی کو نبوت دی ہے تو نبی کو دلیل نبوت دی ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی ہے, دلیل نبوت بھی دی ہے, ختم نبوت بھی دی ہے, تو ختم نبوت کی دلیل بھی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے, ہر نبی کا معجزہ الگ الگ ہے. میرے نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ بھی ایسا ہے قیامت کے تو آ سکتی ہے, لیکن اس معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی ہے. جس نبی کو معراج ملی ہے اس نبی کے اوپر جو اس کو میرے اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے, اس کے معراج کا مکان باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے مکان کے بعد کوئی مکان نہ ہو. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی ہے. مختلف انبیاء کو معراج نصیب ہوئی, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معراج دی جس کے بعد مکان باقی ہے. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان تک, اس جگہ تک معراج کرائی ہے جس کے بعد مکان کوئی نہیں. یہ ثابت
کرتا ہے کہ جو اس کے بعد کوئی مکان نہیں ہے جہاں تک نبی کو لے جایا جاتا وہاں تک پہنچا کے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا اس مکان کے بعد مکان کوئی نہیں، تو مکان کے بعد پہنچنے والے نبی کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، حضرت رسول اللہ تشریف لائے، حضرت پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو نبوت کی طرف بلایا، لوگوں کو نبوت کی طرف بلایا، اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا، اور پھر ایسا ہوا جو انکار کرنے والے تھے، جو مشرکین شرک کرنے والے تھے، یہاں تک پہنچے وہ بیت اللہ میں گئے، کعبہ اللہ میں گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر انہوں نے ایک دعا مانگی، ان کی دعا کو رب کے قرآن نے نقل کیا۔ اب دعا کے الفاظ کیا ہے؟ رب کا قرآن بولتا ہے اور وہ پکار اٹھے، کہنے لگے اے اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے، اگر یہ محمد سچا ہے اور یہ سچائی کا دعویٰ کرنے والا اگر یہ سچا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر پتھر کو نازل کر دے۔ لیکن میرے اللہ نے پتھر برسائے نہیں، میرے اللہ نے یہ فرما دیا میں اپنے پیغمبر پر پتھر کیسے برساؤں، میں تمہارے اوپر پتھر کیسے برساؤں جبکہ میرا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے۔ جب تک میرا پیغمبر موجود ہے، جب تک میرے نبی کی نبوت موجود ہے، تمہارے اوپر میں پتھر برسا نہیں سکتا۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، فرمایا میرے اللہ کا دستور ہے، میرے اللہ کی عادت ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر جس نبی کو اللہ نے بھیجا اور نبی نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلایا، پھر ان لوگوں نے انکار کیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا ہے۔ اس وقت تک اللہ نے اس بستی پر عذاب نہیں بھیجا جس بستی کا نبی اس بستی میں موجود تھا۔ پہلے میرے اللہ کا دستور یہ تھا، میرا اللہ جو نبی بستی کے لیے ہے اس نبی کو بستی سے باہر نکالتے، بستی والوں پہ عذاب آتا۔ جو نبی ایک شہر کے لیے آیا اس شہر سے باہر نکالا، پھر ان پر عذاب آیا۔ مثال کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط کو حکم دیا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیے، وہ باہر چلے گئے۔ یعنی ان کی نبوت جو تھی اس دائرہ نبوت ان کی ایک حد تھی، وہ جب تک دائرہ نبوت میں تھے اس وقت تک عذاب نہیں آیا، دائرہ نبوت سے باہر نکلے اس بستی پر عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو جس وقت تک اپنے دائرہ نبوت میں رہے شعیب پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، دریا کو پار کیا، جب دائرہ نبوت سے باہر نکلے ان پر عذاب آ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میرے نبی کا دائرہ نبوت ہے۔ صرف دائرہ نبوت میرے نبی کا مکہ مکرمہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں تھے، ان لوگوں پر مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا۔ میرے نبی طائف میں چلے گئے عذاب آ جاتا، لیکن عذاب نہیں آیا۔ مکہ سے تو نکل گئے لیکن دائرہ نبوت سے نہیں نکلے۔ میرے نبی مدینہ چلے گئے، اب ان پہ عذاب آ جاتا۔ میرے نبی مدینہ تو گئے ہیں مگر دائرہ نبوت میں ہے۔ میرے نبی مدینہ سے نکلے، شام پہنچے، عذاب ان پہ آ جاتا لیکن نہیں آیا۔ میرے نبی مسجد اقصی میں پہنچے، ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے نبی طائف میں چلے گئے، دائرہ نبوت ہے، مدینہ میں پہنچے دائرہ نبوت ہے، مسجد اقصی پہنچے دائرہ نبوت ہے۔ پھر ایک وقت آیا معراج کی رات تھی، میرے اللہ نے ان کو آسمانوں پہ
बुलाया, जमीन को छोड़ दिया, जमीन वालों पे पत्थर बरस जाते, मेरे नबी तो आसमान पे पहुंचे, नहीं आया अजाब। उसकी वजह ये है कि मेरे नबी दायरा नबूवत में है, दायरा नबूवत से बाहर गए नहीं, दूसरे आसमान पे पहुंचे, अजाब नहीं आया। दायरा नबूवत है, तीसरे पे पहुंचे, चौथे पे पहुंचे, सातवें आसमान पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, शरीफुल अकलाम पे पहुंचे, अर्शे मुअल्ला पे पहुंचे, अजाब आ जाना चाहिए था, अजाब नहीं आया। उसकी वजह ये है कि मेरा पैगंबर सिर्फ मक्का का नबी नहीं, मेरा नबी उनका दायरा नबूवत ये मक्का भी है, मेरे नबी का दायरा नबूवत मदीना भी है, मेरे नबी का दायरा नबूवत शाम भी है, मेरे नबी का दायरा नबूवत मस्जिद अक्सा भी है, मेरे नबी का दायरा नबूवत ये सारी जमीन है, मेरे नबी का दायरा नबूवत ये सारा फर्श है, मेरे नबी का दायरा नबूवत सिर्फ पहला आसमान नहीं, मेरे नबी का दायरा नबूवत ये जमीन भी है, आसमान भी है, सिर्फ एक आसमान नहीं, सातों आसमान मेरे नबी का दायरा नबूवत है। मेरे नबी अर्शे मुअल्ला पे पहुंचे, मेरे नबी का दायरा नबूवत अर्शे मुअल्ला पे है, मेरे नबी मकान से ला मकान तक पहुंचे, दायरा नबूवत मेरे नबी का सारा है। कोई एक जगह तो बताओ जहां तक मेरे नबी पहुंच जाते, कोई ऐसी जगह जो कि अर्शे मुअल्ला उसके इंतहा है, आला दर्जे की इंतहा तक मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाकर मुझे और आपको बतला दिया, मैंने उनको वहां तक पहुंचाया जिससे आगे मक्का कोई नहीं, और इनके बाद मेरे नबी के बाद कोई नबी कोई नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको बतला दिया। हर नबी का दायरा नबूवत महदूद है, मेरे नबी का दायरा नबूवत ला महदूद है, मेरे नबी का दायरा नबूवत सिर्फ ये दुनिया नहीं, ये आसमान भी है, अर्शे मुअल्ला भी है, और आलमे बरज़ख भी है, आलमे अरवा भी है, आलमे हशर भी है। मेरे नबी को जब नबूवत मिल गई, उनके बाद मेरे अल्लाह ने किसी और को नबी बनाया नहीं है। ये मुझे और आपको बतला दिया कि क़यामत की सुबह तो आ सकती है, नया कोई नबी पैदा नहीं होगा, नया कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई माँ ऐसे शख्स को नहीं जन्म देगी जिसको मेरा अल्लाह नबूवत अता फरमाए, जिसको रिसालत अता फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके, वो दोबारा आएंगे, नबी बनकर नहीं, हज़रत रसूलुल्लाह के उम्मती बनकर आएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये बतला दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पहले बात में आया, पहले तौरात आई, वो महफूज नहीं है, फिर ज़बूर आई, वो महफूज नहीं है, इंजील आई, वो महफूज नहीं है, इसलिए कि उनकी हिफाजत की जरूरत नहीं। कुरान आया, कुरान की हिफाजत का वादा मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम इस कुरान की हिफाजत भी करेंगे। मेरा ये अकीदा है, कुरान जैसे नाज़िल हुआ ऐसा मौजूद है, क़यामत की सुबह तक ऐसा रहेगा। अगर इस दुनिया के अंदर कोई ईसाई मौजूद हो, इस दुनिया के अंदर कोई यहूदी मौजूद हो, उनसे सवाल करो, क्या तुम ये मानते हो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब है? वो कहेंगे हाँ, ये वही किताब है। यहूदियों से सवाल करो तो क्या ये तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली किताब है? वो कहेंगे जी हाँ, ये वही किताब है। कहो तुम इस किताब की और इस किताब के मालिक की अल्लाह की कसम उठा के कहो, क्या ये वही किताब है जिसकी तिलावत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की हो? वो कहेंगे कसम नहीं उठा सकते, गवाही नहीं दे सकते, इसलिए कि इंजील में रद्दो बदल हो चुका, इंजील के नुस्खे तब्दील हो गए, हर बस्ती की इंजील अलग है, हर मुल्के की इंजील अलग है, हर बस्ती की इंजील अलग है। अब तौरात वालों से कहो क्या तौरात नहीं बदली? तौरात बदल गई, तौरात के नुस्खे अलग है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर हमसे कोई ये सवाल करे क्या तुम ये कह सकते हो ये कुरान वही किताब है तो नबी पे नाज़िल हुई, हम कह सकते हैं
یہ قرآن وہی کتاب ہے جو میرے نبی پہ نازل ہوئی، کیا تم قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہو یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاوت تمہارے نبی نے کی ہے؟ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جس کے لفظوں کی، حرفوں کی، رکوع کی، سورت کی، آیت کی تلاوت میرے پیغمبر نے کی ہے؟ ایک ایک لفظ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے، میرے پیغمبر کے لعاب سے نکلا ہے، میرے پیغمبر کے مبارک منہ سے نکلا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، محفوظ کیا ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، بستی میں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، ملک میں چلے جاؤ، ہر جگہ پہ ایک کتاب ملے گی، ایک قرآن ملے گا، 30 پارے ہوں گے، 114 اس کی صورتیں ہوں گی، حرف حرف اسی طرح ہوگا جیسے اللہ نے اتارا، میرے نبی نے پڑھ کے سنایا۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت میرے اللہ نے کی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے تحت اس کتاب کی حفاظت کرنے والے یہ علماء ہیں، اس کتاب کی حفاظت کرنے والے یہ حفاظ ہیں۔ ان مدرسوں سے پڑھنے والا، ایک قرآن کو حفظ کرنے والا صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ محافظ ختم نبوت بھی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اس کتاب کی حفاظت کے لیے استعمال فرما لے، میرا اللہ آپ کو بھی اپنے دین، اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے استعمال فرما لے۔ وآخر دعوانا